راتوں کی تنہائیوں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت سجدے کا ویسے لطف بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ چونکہ کوئی دیکھ رہا ہو تو کئی طرح کی باتیں ذہن میں آئی جاتی ہیں، لیکن تنہائی ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو پھر اس کا اپنا لطف ہوتا ہے، اور سحری کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کا سرور بھی اپنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ ملنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں، انسان کو ان گھڑیوں کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو سحری کے سجدوں کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت سجدے کا ویسے لطف بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ چونکہ کوئی دیکھ رہا ہو تو کئی طرح کی باتیں ذہن میں آئی جاتی ہیں، لیکن تنہائی ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو پھر اس کا اپنا لطف ہوتا ہے، اور سحری کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کا سرور بھی اپنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ ملنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں، انسان کو ان گھڑیوں کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو سحری کے سجدوں کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت سجدے کا ویسے لطف بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ چونکہ کوئی دیکھ رہا ہو تو کئی طرح کی باتیں ذہن میں آئی جاتی ہیں، لیکن تنہائی ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو پھر اس کا اپنا لطف ہوتا ہے، اور سحری کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کا سرور بھی اپنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ ملنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں، انسان کو ان گھڑیوں کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو سحری کے سجدوں کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت سجدے کا ویسے لطف بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ چونکہ کوئی دیکھ رہا ہو تو کئی طرح کی باتیں ذہن میں آئی جاتی ہیں، لیکن تنہائی ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو پھر اس کا اپنا لطف ہوتا ہے، اور سحری کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کا سرور بھی اپنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ ملنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں، انسان کو ان گھڑیوں کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو سحری کے سجدوں کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت سجدے کا ویسے لطف بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ چونکہ کوئی دیکھ رہا ہو تو کئی طرح کی باتیں ذہن میں آئی جاتی ہیں، لیکن تنہائی ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو پھر اس کا اپنا لطف ہوتا ہے، اور سحری کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کا سرور بھی اپنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ ملنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں، انسان کو ان گھڑیوں کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو سحری کے سجدوں کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت سجدے کا ویسے لطف بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ چونکہ کوئی دیکھ رہا ہو تو کئی طرح کی باتیں ذہن میں آئی جاتی ہیں، لیکن تنہائی ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو پھر اس کا اپنا لطف ہوتا ہے، اور سحری کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کا سرور بھی اپنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ ملنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں، انسان کو ان گھڑیوں کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو سحری کے سجدوں کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت سجدے کا ویسے لطف بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ چونکہ کوئی دیکھ رہا ہو تو کئی طرح کی باتیں ذہن میں آئی جاتی ہیں، لیکن تنہائی ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو پھر اس کا اپنا لطف ہوتا ہے، اور سحری کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کا سرور بھی اپنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ ملنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں، انسان کو ان گھڑیوں کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو سحری کے سجدوں کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت سجدے کا ویسے لطف بھی اپنا ہی ہوتا ہے۔ چونکہ کوئی دیکھ رہا ہو تو کئی طرح کی باتیں ذہن میں آئی جاتی ہیں، لیکن تنہائی ہو، اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو پھر اس کا اپنا لطف ہوتا ہے،
اور سحری کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کا سرور بھی اپنا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ ملنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں، انسان کو ان گھڑیوں کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو سحری کے سجدوں کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے۔